السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مجلس میں تشریف فرما معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی بات آپ کے بیچ میں ذکر کروں، اگر آپ کی طرف سے اعتراض نہ ہو تو مجلس میں کچھ چینجنگ، تھوڑی سی چینجنگ لے آؤں، اگر کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو تو بیچ کا جو راستہ بنا ہوا ہے سب آہستہ آہستہ تھوڑا اور قریب آ جائے، اپنی اپنی جگہوں سے اٹھیے، ہاں اٹھیے، سب جتنا نزدیک ہو سکتے ہیں مل مل کر کے جتنا بیٹھ سکتے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں، جتنا قریب آ سکتے ہیں اتنا قریب آ جائیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں پیچھے جگہ نہیں مل رہی وہ آگے آ جائیں تاکہ ان کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آ جائیں۔ محترم حضرات، آج میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا ایک حسین موقع ہے جو اللہ رب العالمین نے المدرسۃ السلفیہ میں آنے اور آپ تمام سے ملاقات کا شرف بخشا۔ اہل علم اور طلب علم کے بیچ میں پہنچنا اور ان کے درمیان کچھ دیر وقت بتانا، یہ دنیا کی نہایت ہی محترم بالشان نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے، جس پر میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس ادارے کے ذمہ دار اعلیٰ فضیلت الشیخ عبدالحمید فیضی حفظہ اللہ اور ان کے تمام انتظامیہ اور اساتذہ کمیٹی، ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو دیا کہ کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے روبرو ہو سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ مفید باتیں اگر آپ بہتر سمجھیں تو آج کی اس مجلس کے اندر وقت، جیسا کہ مشائخ نے ذکر کیا کہ بہت کم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی وقت ہے باذن اللہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اسے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں سے بنائے الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں انسان کے تعلق سے بہت بنیادی بات بتائی ہے کہ انسان اصل میں ہے کیا اور انسان کی اصلیت کیا ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ انسان کے بارے میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس انسان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے، چونکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہی موضوع ہے، موضوع سے ہٹا ہوا نہیں ہے،
اس آیت کریمہ میں انسان کی اصل، اس کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر انسان میں اصل کیا ہے؟ علم ہے یا عدم علم، جہالت؟ علم ہے یا ذرا بولیے زبان سے، علم ہے یا جہالت؟ طلبہ عزیز، آپ سے ختم ہو، اگر آپ کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہے تو اس آیت کریمہ جو ابھی شیخ محترم نے نہایت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے کانوں تک پہنچایا ہے، اس آیت کو آپ بھی دہرائیں۔ کھڑے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ذرا وجہ استدلال بتائیے جی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، آپ بتائیں گے جی؟ کھڑے آپ بیٹھیے، آپ کی حمایت کرنے کے لیے۔ لا تعلمون شیئا، یہ وجہ کیسے؟ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس کسی طرح کی علم نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، اس کلمے سے آپ اصل پوائنٹ جو آپ نے استدلال کیا ہے وہ واضح کریں۔ لا تعلمون شیئا سے آپ نے کیا استدلال کیا ہے؟ کہ انسان کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا اس کا۔ ترجمہ کرنے کے بعد ہم تو سمجھ گئے اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے، لیکن ہم اس کو کہاں فٹ کر رہے ہیں، اس کو کیسے فٹ کرنا ہے، وہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کہتے ہیں سبع اول میں ہونے کے فوائد ہیں جی جی بتائیے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انسان کی اصل جہالت ہے۔ احسن، یہ تو ہو گیا ہمارا دعویٰ، اور یہ ہو گئی دلیل۔ دعویٰ کیا ہے کہ انسان میں اصل، کھڑے رہیے، انسان، ہم نے دعویٰ کیا کیا؟ ہمارے اندر اصل علم ہے یا ہمارے اندر اصل جہالت ہے؟ آپ نے ایک پوائنٹ چن لیا کہ جہالت ہے، یہ تو ہو گیا دعویٰ۔ دعویٰ کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل۔ دلیل آپ نے فراہم کر دیا، لا تعلمون شیئا، یہ دلیل ہو گئی۔ ایک چیز بچ رہی ہے، وجہ استدلال۔ یہ دلیل اس دعوے پر فٹ کیسے ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ استدلال۔ یعنی آپ اس دلیل کو اس مسئلے کے لیے فٹ کر دیں، ذکر کر کے، کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا کر کے، ذکر کر کے اس پر فٹ کر دیں۔ یہ میرا مقصود ہے اس سوال سے۔ ترجمہ تو ہو گیا، دعوے کے ساتھ اس کو جوڑ کے ثابت کریں کہ ہاں یہ ہے اور یہ نتیجہ اس کا نکلا۔ مطلب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو باقی پیٹ سے نکالتے ہیں تو وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب پیدائش ہوتی ہے تو جاہل رہتا ہے، پھر بعد میں جا کے سیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بیٹھیں۔ احسن، بہت صاف ستھری اور بہت سنہری باتیں آپ نے مشارکے میں کی ہیں۔ لا تعلمون فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع۔ حسن، فعل مضارع منفی، فعل مضارع منفی، لا تعلمون۔ فعل مضارع منفی کے بعد جو اس کا مفعول بھی آ رہا ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ۔ اور النکرہ فی سیاق النفی والنہی والشرط والاستفہام تدل علی العموم، تدل علی العموم۔ کہ اگر نکرہ کس سیاق میں آئے، یعنی سیاق کا مطلب اس سے پہلے والا حصہ نفی ہو یا نہیں ہو، یعنی فعل نہیں، یا شرط ہو یا استفہام ہو،
تو اس نکرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عموم میں استغراق. عموم تو پہلے ہی اس کے اندر ہے، نکرہ کے اندر. نکرہ کے اندر عموم پہلے ہی ہے، تو اس عموم میں مزید تاکید ہو جاتی ہے. اس عموم میں مزید تاکید ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس کا فرد اس سے الگ نہیں ہو سکتا. معنی اس کا یہ ہوا کہ جو انسان بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا، کوئی بھی اس سے خارج نہیں ہوگا. یہ ہے وجہ استدلال. کوئی بھی انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ اسی وصف کے ساتھ پیدا ہوگا جو وصف اللہ نے لا تعلمون شیئا کا ذکر فرمایا ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ اسی جہالت کو رفع کرنے کے لیے جو مقدمے میں شیخ محترم نے اپنی گفتگو کے دورانیے میں اس بات کی طرف ذکر کیا، اس کا اشارہ کیا، اسی کی تاکید آپ اپنے ذہن و دماغ میں کرتے ہوئے اس نتیجے پر آئیں کہ ہم میں کا ہر شخص اصلاً کیا ہے؟ جاہل. ہم میں کا ہر شخص اصل کی طرف اگر دیکھیں گے تو یہ گرچہ برا لگے انسان کو، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہر انسان جاہل ہی ہے. اب جہالت کا کتنا حصہ وہ اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے؟ جتنی وہ محنت اور کوشش کرے گا، جتنی وہ کوشش کر کے وہ دور کرے گا اتنا حصہ جہالت کا دور ہو جائے گا، باقی رہے گا، باقی حصہ اس کے اندر موجود رہے گا. گویا کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اسی جہالت کو رفع کرنے کے لیے، اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن پہ ایک جگہ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ذرا زور سے ظلوما جہولا. سارے انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہر انسان ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے. ہر انسان، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ظلوم اور جہول یہ مبالغے کے صیغے ہیں. اس سے آپ ایک نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ جہالت بہت بری بلا ہے. کیا نتیجہ؟ کیسے نتیجہ یہ آیا؟ اس آیت سے یہ نتیجہ کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے دو صفت ایک ساتھ ذکر کیا، اور دونوں کس کی صفت ہے؟ انسان کی. دونوں کس کی صفت ہے؟ انسان کی صفت ہے. گویا کہ ہر انسان جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے. تو ظلم آتا کہاں سے ہے؟ کس راستے سے آتا ہے؟ جہالت کے راستے سے. ظلم کے آنے کا جو سب سے بڑا راستہ ہے دنیا کے اندر وہ جہالت ہے. جہالت ایک بہت کشادہ ہائی وے ہے، اور اسی ہائی وے سے چل کر کے بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں. ان میں سے ایک ظلم بھی ہے. اسی لیے اللہ نے ظلوم کہا کہ انسان بہت بڑا ظالم ہے کیونکہ بہت بڑا جاہل ہے. ظلم کم کرنا ہے تو اس کا کیا کرنا ہوگا؟ جہالت کو دور کرنا ہوگا. دنیا میں سب سے زیادہ انصاف پسند وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم کا ایک بڑا حصہ ہوگا. کیا دلیل ہے اس کی؟ جن کے پاس علم کا ایک بڑا حصہ رہے گا وہ ظلم سے کوسوں دور رہیں گے. ظلم اسی قدر ان کے اندر سے کم ہو جائے گا. بے شمار آیات ہیں، کوئی ایک پکڑ لیجیے. خالی وجہ استدلال کی ضرورت پڑتی ہے. اہل علم کے لیے یہ کام نسبتاً آسان رہتا ہے.
एक आयत में पढ़ता हूँ, बहुत मशहूर आयत है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा जमा है आलिम की, आलिम की जमा उलमा। और इन्नमा अदातु हस्र, हस्र है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खशियत को उलमा के दरमियान हस्र कर दिया है। खशियत इलाही कायनात के अंदर अगर पाई जाएगी तो वो कौन होगा? वो कौन होगा? जरा खुल के बोलिए। उलमा ही होंगे। अल्लाह ने इन्नमा कहा है और जमाई आए तो बोलिए, इसका जवाब नहीं मालूम। जमाई आए तो कह रहे हैं खशियत इलाही का जमाई से क्या ताल्लुक है? किसी को अगर जमाई आ जाए तो मुंह से दबाने की कोशिश करे, वल्यक़दिम मस्तता। और अगर ना दबा सकता हो तो फिर क्या करेगा? फल्यदफ़अ बियदिही, तो हाथ से रोक, छोड़े नहीं। शैतान उससे हंसता है। ये जुमले मुतरज़ा था किसी वजह से। खशियत इलाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ हस्र कर दिया है। किनके साथ? जरा खोल के बोलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा फजल है कि उसने इतनी बड़ी नवाजिश अहले इल्म पर किया कि ये सआदत बख्शी कि रब्बे करीम की खशियत के लिए वो मौजू करार पाए। आगे वाली बात तो जरा संभल के सुनिए। क्या हमारे दरमियान वो जो उलमा नहीं है, क्या अल्लाह की खशियत से खाली हैं? बताइए। उलमा खशियत, हसर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ उनके अंदर, हसर का मतलब क्या होता है कि ये खशियत सिर्फ अहले इल्म में है, बाकी किसी में नहीं है। साफ माना इसका ये हुआ कि जो आलिम नहीं है उसके अंदर खशियत इलाही नहीं होती। मुत्तफिक हैं आप? हाँ या ना? अगर हाँ है तो हाथ उठाएं। नहीं उठाएंगे? छोटा सा हाथ उठाएंगे। बाकी लोग नहीं समझ पाए मौजूद। क्या अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा हैं या दूसरे अवाम भी हैं? अगर अब एक मिनट, बस मैं हाँ ना वाली अगर आप पहले के साथ हैं तो हाथ उठाएं, यानी सिर्फ उलमा अल्लाह से डरते हैं। अगर आप इसके साथ हैं तो हाथ उठाएं, सच्चाई के साथ, जिस तरफ हूं उस तरफ हाथ उठाएं, धोखेबाजी नहीं। मसला समझ में आया जो मैंने पूछा है? किसके किसके समझ में आया सवाल? हाथ उठा के बताएं। अक्सर लोग सवाल नहीं समझ पाए क्योंकि हाथ नहीं उठाया। सवाल समझ में आया या नहीं से आया? आया। अच्छा जरा जुबान से बोल करके बताइए, आया या नहीं आया? तो हाथ क्यों नहीं उठाते फिर? अगर पूछने का डर है तो अगर हाथ उठाए भी मैं पूछता हूँ, और जो नहीं उठाते उनसे ज्यादा पूछता हूँ। इस आयत का मफ़हूम बज़ाहिर जो चीज अभी मैंने जिक्र की
وہ یہ کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ کہ علماء بھی ڈرتے ہیں اور غیر علماء بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس دوسرے مفہوم میں کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ علماء کے علاوہ بھی لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اس میں بھی کوئی نہیں ساتھ ہے؟ کیا علماء کے علاوہ بھی لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے؟ ڈرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھانے والوں میں سے ایک کھڑے ہو کے بتائیں کیسے ڈرتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ ہم لوگ نہیں ڈرتے تو ابھی جو جیسے آدمی نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی ڈرتے نہیں، علماء جس طرح ڈرتے ہیں، جس طرح حق ہے ڈرنے کا اس طرح علماء ڈرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح نہیں سمجھتے اسلام کو، اس طرح نہیں ڈرتے، لیکن جتنا ڈرنا چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ڈرتے ہیں، یہ نا؟ نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور بھی دوسرے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ڈرتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ کافر اور مشرک بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اچھا کام ہے یا برا؟ کیا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا بات ہے، کھل کے بول رہے۔ اگر یہ دلیل ہے تو اس طرح سے تو ڈرنے والے تو ساری مخلوق آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی خیر کے کام وہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت اور سورہ نساء کے اندر انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ کیا آگے بتایا اللہ نے؟ ایسے لوگوں کا توبہ اللہ قبول کرے گا، لیکن یہاں کن لوگوں کا توبہ اللہ قبول کرے؟ انما کہا، انما حسب، توبہ صرف اللہ قبول کرے گا ان لوگوں کا جو جہالت سے، بولیے، جو جہالت سے گناہ کا کام کرتے، بولیے۔ طالب علم اقرا جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے، چپ نہیں رہتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بلسان سعول وقلب عقول، بولنے والی زبان سے اور سمجھنے والے دل سے ہم نے یہ علم اپنے سینے میں جمع کیا۔ بولنا ہے اور خوب بولنا ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بولنا ہے، سمجھ میں آتا ہے تو بولنا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سیکھنے کے لیے بولنا ہے، سمجھ میں آتا ہے تو بتانے کے لیے بولنا ہے، پر بولنا ضرور ہے۔ کیا حال ہوگا اس کا؟ اگر کوئی شخص گناہ کا کام جہالت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا حسد کے ساتھ، یعنی اگر جہالت کے ساتھ گناہ نہیں کرتا تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ حسد کا مطلب کیا ہوگا؟ جہالت سے جو شخص گناہ کر، الذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ جہالت کے ساتھ گناہ کا کام کرتے ہیں اللہ صرف ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جان بوجھ کے اگر کریں گے تو بولیے قبول کرے گا؟ کیا سارا دروازہ آپ نے بند کر دیا، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ رب کریم نے یہ دروازہ بند کیا ہی نہیں اور ہم جلدی میں وہ دروازہ بند کر دیے، رب نے نہیں بند کیا۔ پر بظاہر یہ مفہوم سامنے آتا ہے جو بھی آپ نے کہا ہے، حقیقت میں یہ معنی نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں۔ پھر کیا معنی ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ اس آیت کریمہ میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اس آیت کریمہ میں انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ٹائم بہت تیزی کے ساتھ بھاگ گیا۔ ان دونوں کے اندر آپ غور کریں گے تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دنیا میں جو بھی گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے وجہ جہالت ہے۔
دنیا میں جو بھی گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جہالت ہے. آپ کہیں گے ہم کو تو معلوم تھا جھوٹ نہیں بولنا، پھر بھی ہم نے جھوٹ بولا، ہم کو تو معلوم تھا. پھر یہاں کہاں جہالت ہے؟ یہاں جہالت ہے رب کے قدر کی، رب کی عظمت کی. اگر رب کریم کا عظمت کا ادراک ہمارے دل و دماغ نے کیا ہوتا، جس کو سچا علم کہتے ہیں، کیا ہوتا تو یہ گناہ نہیں ہوتے. ایک لڑکی کہتی ہے، ایک لڑکی جس کو تنہائی میں اس کے ایک چاہنے والے شخص نے کہا ما یرانا الا الکوکب، ہم جس جگہ ہیں بالکل خالی اور پرامن ہے، ہمیں صرف یہ ستارے دیکھ رہے ہیں، باقی کوئی یہاں پہ دیکھنے والا نہیں. تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، کیا جواب دیتی ہے؟ دہرائیے. فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، یعنی اس ستارے کو چمکانے والا کہاں ہے؟ کیا مانا ہوا؟ جہالت کو اس نے رفع کیا اور اس کے اندر جہالت موجود تھا پہلے شخص کے اندر، اور اس کی وجہ سے وہ آگے گناہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ پیچھے ہٹ رہی تھی. ایک اور عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اتق اللہ، مشہور بڑا واقعہ. کہاں سے اس نے کہا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا استحضار انسان کو معصیت اور نافرمانی سے دور کر دیتا ہے. یہ علم ہے، اس علم کو بصیرت کہتے ہیں، رؤیت قلبیہ ہے، دل کا علم. یہ چیز اگر مستحضر ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے. تو معصیت آتی ہے کس راستے سے؟ جہالت کے راستے سے. برائیاں آتی ہیں جہالت کے راستے سے. ظلم آتا ہے جہالت کے راستے سے. دنیا کا سب جو کچھ بھی آپ یا ہمارا رب نہیں چاہتا، وہ ساری چیزیں جو کائنات میں آتی ہیں وہ جہالت کے راستے سے. چاہے اس جہالت کا تعلق حکم سے ہو یا اس جہالت کا تعلق اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی عظمت کے استحضار کے تعلق سے ہو. بات سمجھ میں کچھ آئی؟ کچھ قریب ہوا؟ یعنی جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہی سے کرتا ہے. اسی لیے حسر کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا. اور جو شخص بھی ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے، رب کی عظمت کو جانے بغیر نہیں ڈرتا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو مدارس کے اندر یا نہ ہو. جس درجہ کسی کے اندر خوف اور ڈر پایا جاتا، اسی درجہ رب کریم کی عظمت کا تصور اس کے دل و دماغ پر قائم رہتا ہے. ایسا نہیں، اسی کو علم باللہ کہتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں آخر میں آپ تمام سے کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے یہاں علم کے جواہر باروں کو اپنی دامن کے اندر سمیٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ جب پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے رب کریم کے بہت سارے مہمان ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے قدم قدم پہ آپ کے آگے اور پیچھے وہ موجود ہوا کرتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے کہ جس چیز کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. لگ جائیں، ڈٹ جائیں اور کچھ بننے اور کچھ حاصل کرنے کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھیں، جیسے کہ ہمارے سلف صالحین کے یہاں یہ چیزیں بدرجے اتم پائی جاتی تھی
اور کتنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ انہوں نے اپنا سب کچھ ترج کر کے اور کتنے حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کے تمام مشقتوں کو جھیلتے ہوئے اس چیز کو حاصل کیا جسے حاصل کرنے میں آپ لگے ہوئے ہیں. اللہ برکت دے. اور آپ کے آگے پیچھے جو آپ کے علماء اور مشائخ اور اساتذہ لگے ہوئے ہیں، ذمہ داران اور انتظامیہ کمیٹی جو لگی ہوئی ہے، جو تمام پبلک اور لوگ اور تمام مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا فرمائے جو آپ کے اندر علم کے موتیوں کے جمع ہونے کا ذریعہ اور سبب بن سکے. ایسا علم جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو، گناہوں سے دور کرنے والا ہو، جنت سے نزدیک کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا اور مخلص طالب علم بننے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم.